رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں سے ملتے وقت نمسکار یا نمستے یا سلام کرنا کیسا؟ چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق ہے غیر مسلموں سے، تو وہ ملتے ہیں تو یا تو وہ نمسکار کہتے ہیں، نمستے کہتے ہیں، یا ادھر سے مسلمان کہہ دیتا ہے۔ کبھی وہ سلام کر دیتے ہیں، مسلمان جواب دیتا ہے، اور بیشتر فون اٹھاتے وقت بھی ایسا ہوتا ہے، اس نے فون کیا، آپ نے نمستے کہہ دیا، یا اس نے نمستے کہا، آپ نے اس کا جواب دے دیا نمستے میں۔ تو اس طرح کی چیزیں آج کل دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں کسی بھی دوسری قوم کا شعار یعنی خاصیت جو اس قوم کی ہے، ایسا کام جو اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے اسے شعار کہتے ہیں اسلام میں۔ تو کسی بھی غیر قوم کا شعار یعنی غیر مسلمان مذہب کا شعار اپنانا اسلام میں حرام۔ شعار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذہبی شعار، ایک قومی شعار۔ مذہبی شعار وہ ہے جسے وہ لوگ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، جیسے پوجا پاٹ وغیرہ، اور قومی شعار وہ ہے جسے عبادت کے طور پہ تو نہیں کرتے لیکن وہی کرتے ہیں، اسی قوم کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتا عام طور پر۔ تو نمستے اور نمسکار جو ہے یہ ہندوستان میں ہندوؤں کا قومی شعار ہے، یعنی یہ صرف ہندوؤں کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ کسی مذہب میں یہ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ ہندوؤں کا خاصہ ان کی خاصیت ہے تو اسلام میں اسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھنے کی کوشش کرے گا، جس قوم کا شعار اپنانے کی کوشش کرے گا، وہ اسی قوم سے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا لیسا منا، اس میں بالیہود والنصارى کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں من تشبہ بالیہود والنصارى، جو یہودی اور نصرانیوں جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں یہود اور نصرانیوں میں صرف یہود اور نصرانیوں کا ذکر نہیں، یہ قید اتفاقی ہے، یعنی سارے کفار و مشرکین مراد۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی سخت سے سخت ممانعت۔ اب بات آئے خاص کر نمستے اور نمسکار کی، چونکہ یہ ان کے یہاں کا سلام ہے جیسے ہمارے یہاں کا سلام ہے، تو خاص کر ان کے یہاں کے سلام سے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم اليہود الاشارہ بالاصابع وإن تسلیم النصارى بالاکف۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لیسا منا من تشبہ بغیرنا، جو کسی بھی دوسرے مذہب والوں جیسا بننے کی کوشش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے فرماتے ولا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں یا نصرانیوں جیسا بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ پھر آگے فرماتے فإن تسلیم اليہود الاشارہ بالاصابع وإن تسلیم النصارى بالاکف۔ حضور فرماتے ہیں یہودیوں کا سلام انگلی سے اشارہ کرنا ہے، وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے اس زمانے میں، اور نصرانیوں کا سلام ہتھیلی سے اشارہ کرنا، ایسے سلام کرنا۔ تو حضور فرماتے یہ مت اپناؤ۔ تو جب صراحتاً آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا ہے ان کے طریقوں کو اپنانے سے، ان کے سلام کو اپنانے سے، تو آج تو یہ جو نمستے نمسکار کیا ہے، انہی کا سلام ہے، ہم انہیں ہرگز نہیں اپنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا، کسی غیر مسلم نے آپ کو سلام کر دیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی غیر مسلم آیا سلام کر دیا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جب یہود و نصارہ تمہیں سلام کریں تو تم انہیں وعلیکم کہو، بس وعلیکم کہنا، کچھ نہیں کہنا ہمیں جواب میں، ہمیں سلام کے جواب میں بس لفظ وعلیکم استعمال کرنا ہے، اور اس کا کوئی معنی مراد نہیں لینا ہے، کچھ نیت نہیں کرنی ہے، اور اگر کرنا چاہیں تو کچھ دوسرے معنی جو اہل علم ہیں وہ نیت کر سکتے ہیں۔
لیکن بس وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ دوسری صورت اس کے بچنے کی یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، دور سے اس نے آپ کو سلام کیا، تو جیسے یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ سر ہلا دیتے ہیں، جس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جواب دے دیا۔ تو دور سے کسی غیر مسلم نے آپ کو سلام کیا ہے تو آپ فقط سر ہلا دیں، ہاتھ کا اشارہ کر دیں، بات پوری ہو جائے گی۔ قریب سے سلام کیا ہے تو فقط وعلیکم کہہ دیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ بہت سے غیر مسلموں سے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، سماجی تعلقات ہیں، تعلیمی تعلقات ہیں، اسکول کالجز وغیرہ کے، اور ملتے وقت کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، نہیں کہیں گے تو وہ لوگ اسے برا مان لیں گے، اور برا مان لیں گے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمارا کوئی نقصان کر بیٹھے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر کوئی ہم جہاں جاتے ہیں، کوئی آفس ہے، آپ وہاں کام کرتے ہیں، آفس میں غیر مسلم ہے، انہوں نے آپ کو نمستے یا نمسکار کہہ دیا، آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ یا آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو علماء کرام نے اس کے لیے ایک لفظ بتایا ہے، وہ ہے آداب۔ آپ جب کسی سے ملتے ہیں غیر مسلم سے، ضرورت ہے وہاں پہ، آپ کو مجبوری نظر آ رہی ہے تو آپ فقط آداب کہیں گے۔ یا آپ کو کسی نے نمستے یا نمسکار کہا تو جواب میں بھی آداب کہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس نے نمستے کہا تو آداب کیسے کہیں گے؟ تو غور کریں، اس نے اپنا مذہبی لفظ استعمال کیا نا، اپنا مذہبی سلام، آپ کا مذہبی سلام استعمال نہیں۔ جب اس نے اپنا مذہبی سلام استعمال کیا ہے تو آپ بھی اپنے مذہبی الفاظ استعمال کریں، آداب استعمال کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں، خود سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کہیں مجبوری بنائے کسی غیر مسلم کو کسی وجہ سے سلام کرنے کی تو لفظ آداب استعمال کیا جائے۔ تو یہ آداب کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، جیسے نمستے نمسکار وغیرہ۔ مثلا آپ نے کسی کو فون کیا، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی افسر ہے، اب مان لیجیے انہیں اگر آپ ادب کے الفاظ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو کل کسی طرح کے نقصان کا خدشہ ہے تو آپ آداب کا لفظ استعمال کریں۔ سامنے سے گزرا، آیا، ملا کوئی بھی آدمی، اس طرح کی چیز جہاں پہ بنائے گی وہاں پہ صرف آداب کا لفظ استعمال کیا جائے گا، سلام نہیں کیا جائے گا، نمستے نہیں کہا جائے گا، نمسکار نہیں کہا جائے گا۔ لہذا ہم اس چیز کو رواج دیں، اس چیز کو رائج کریں تاکہ ہمارا کام بھی ہو جائے، ہم کسی طرح گنہگار نہ ہوں۔ ورنہ یاد رکھیں، نمستے اور نمسکار، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے حدیث سنی، اس کے مطابق نمستے اور نمسکار کہنے والا گنہگار ہوگا، نمستے نمسکار کہنا حرام ہے۔ سلام کر نہیں سکتے، اور اگر کسی نے سلام کیا مجبوری ہے تو پورا جواب نہیں دے سکتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے، فقط وعلیکم کہہ سکتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اسے اپنے درمیان رائج کریں، اور خلاف شرع، شریعت کے خلاف جو چیزیں رائج ہو گئی ہمارے درمیان، انہیں ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔